بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ اب یہ جوامع الکلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات ایسے تھے کہ بات مختصر سی ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر مفہوم جو ہے بہت ہی گہرائی والا، بہت ہی سمجھنے والا اور لوگوں کو فائدہ دینے والا ہوتا تھا۔ ارکان اسلام ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ کر لیا، بس یہ اسلام ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کامل جو مسلمان ہے، صحیح جو اسلام والا بندہ ہے، مسلم جو ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا ایک پیغام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ جو قول ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پہ ایک مسلمان کے لیے کہ جو اپنے آپ کو صحیح مسلم سمجھتا ہو، صحیح مسلمان بنانا چاہتا ہو، اس کو اس چیز پر عمل کرنا چاہیے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے اسلام قبول کیا، آپ یمن کے ایک قبیلے اشعر سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی، اور بہت ساری احادیث صحیح کتابوں میں صحیح روایت کے ساتھ آپ کی بہت ساری روایات ملتی ہیں، اور آپ ایک ایسے مدرس تھے، حدیث کو بیان کرنے والے تھے کہ آپ کے کثیر تعداد میں شاگرد موجود تھے۔ تو جیسے لفظ ہوا، استعمال ہوا ہے ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، اسی طرح مسلم شریف میں ای المسلمون افضل بھی استعمال ہوا ہے کہ کون سا جو مسلمان ہے وہ افضل ہے۔ تو زبان اور ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ صرف ان دو چیزوں سے ہم تکلیف نہ پہنچائیں، کسی اور کو کسی اور انداز سے تکلیف پہنچا دیں، کسی کو سر مار دیا، کسی کو پاؤں مار دیا، تو یہ تو اور اعضاء ہو گئے۔ تو کوئی بھی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عضو ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی۔ اب زبان اور ہاتھ کا اس لیے فرمایا گیا کہ یہ کثیر الاستعمال ہیں، انسان اکثر انہی سے ہی اذیت دیتا ہے لوگوں کو، اور سب سے پہلے جو ہے زبان کا ذکر فرمایا کہ زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچائیں۔ تو اب زبان سے اذیت نہ پہنچانے کا جو حکم پہلے ذکر کیا گیا، اس لیے کہ زبان سے جو ہے زیادہ اذیت پہنچائی جاتی ہے، کیونکہ زبان سے اذیت پہنچانا آسان ہے۔ مطلب ایک ہاتھ سے اذیت پہنچانا تو یہ ہے کہ اس کے گریبان تک پہنچیں گے، اس کو ماریں گے، وہ آپ کے قریب ہوگا تو تب ہو سکتا ہے وہ آپ کو مار دے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے زبان استعمال ہوتی ہے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں لڑائی ہوتی ہے تو پہلے زبان سے بد کلامی ہوتی ہے، تو میں ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہاتھا پائی ہوتی ہے، ہاتھوں کا بعد میں ذکر آتا ہے، بعد میں کام آتا ہے، تو اس لیے پہلے ہی زبان کا فرمایا گیا کہ زبان کو محفوظ رکھو، زبان کو ایسی جگہ استعمال نہ کرو کہ وہ شر کا باعث بنے، کسی کی تکلیف کا باعث بنے۔ تو یہ آسان ہوتا ہے زبان سے کسی کو تکلیف دینا، جیسے گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی، زبان سے ظلم کرنا، کسی کو ناانصافی کا حکم دے دینا، بادشاہ ہے یا کوئی بھی بندہ ہے کسی کے بارے میں کہہ دے کہ فلانے کے اوپر ظلم کرو، فلانے کے ساتھ ناانصافی کرو، تو یہ زبان چلا دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کی جو سزا ہے وہ بہت زیادہ ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ زبان کی تکلیف جو ہے یہ زیادہ دیر تک رہتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر چاقو، چھری یا تلوار کا زخم ہو تو وہ جلدی بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ تو اس لیے
زبان جو ہے یہ زیادہ انسان کو تکلیف دیتی ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے زبان کا ذکر فرمایا۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ زبان جو ہے یہ ہر جگہ استعمال ہو جاتی ہے، کہ انسان دور ہے نزدیک ہے سب کو اذیت پہنچا سکتا ہے، لیکن ہاتھ تو اگر کوئی بندہ دور بیٹھا ہوا ہے تو ہاتھ سے اس کو اذیت نہیں پہنچا سکتا، زبان سے تو دور سے بھی کھڑے ہو کے اذیت پہنچا سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اچھا، یہاں پر مسلم کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ دیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم غیر مسلموں کو بھی تکلیف پہنچائیں؟ نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو یہ بھی ہیں کہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہ دیں، کافر ہو چاہے مشرک ہو اس کو بھی تکلیف نہ دیں، بلکہ اس کو بھی برا بھلا نہ کہیں کہ وہ آپ اس کے جھوٹے خداؤں کو برا کہیں گے اور وہ آپ کے سچے خدا کو برا کہے گا، تو اس لیے کافروں کو بھی برا بھلا نہیں کہنا۔ اور پھر تو تعلیمات اگر دیکھی جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ کسی جانور کو بھی تکلیف نہ دیں۔ اور سب سے پہلے جو حقوق کا خیال رکھا گیا، عورتوں کے حقوق کا اور غلاموں کے حقوق کا، بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے غلام کے اوپر، غلاموں کے ساتھ تو بہت برا تشدد کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس کے اوپر تمہیں غصہ آ جائے تو اگر اس کو مارو بھی تو اس کے چہرے پہ نہ مارو۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا خادم، تمہارا نوکر تمہارے پاس کھانا لے کر آتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ نہایت شفقت کرتے ہوئے اگر اس کو کھانا پاس نہیں بھی کھلا سکتے بٹھا کر تو کم از کم 1-2 نوالے ہی اس کو کھلا دیا کرو کہ اس نے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ تو اتنی شفقت اور محبت کا فرمایا گیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ بھی تعلقات قائم رکھے ہیں۔ جو اختلاف ہوتا تھا وہ ایک مذہبی اختلاف ہوتا تھا، ذاتی کوئی رنجش نہیں ہوتی تھی، نہ ہی تانا بازی ہوتی تھی۔ کئی دفعہ ہم واقعات سنتے تھے کہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہودی بھی آ کر فیصلہ کروایا کرتے تھے کہ آپ کے صحابی نے یا فلاں شخص نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ شفقت اور محبت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہودیوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے جو خریدے اور وہ ادھار پر لیے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رہن کے طور پر ایک زرہ اس کے پاس رکھوا دی تھی۔ تو یہ تجارت کرنا، تعلقات رکھنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ تو کسی کے ساتھ اس طرح کی اذیت کسی کافر کو بھی نہیں دینی چاہیے، یہ بھی منع ہے، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو زبان جو ہے انسان کی یہ بہت تکلیف دہ ہے، اور اس کی اگر حفاظت ہم کر لیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے زبان کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ ایک پیر صاحب کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے مارتا بہت زیادہ ہے، جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑے شروع کر دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو میں بھی شروع ہو جاتی ہوں، پھر ہماری لڑائی ہو جاتی ہے، وہ مجھے مارتا بہت زیادہ ہے۔ تو پیر صاحب سے کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی ایک تعویذ دے دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ پیر صاحب نے ایک تعویذ دے دی اور فرمایا کہ اس طرح کرو کہ جب شوہر گھر میں آ جائے تو آپ نے اس کو دانتوں کے اندر دبا لینا ہے، اس تعویذ کو جتنا زور سے دباؤ گی اتنا زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو اب اس نے جا کر گھر میں یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ شوہر شام کو آتا، اسی طرح عادت تھی، نہ دعا نہ سلام، آ کر شروع ہو جاتا گالیاں نکالنا اور برا بھلا کہنا۔ 2-4 دن تو عورت نے برداشت کیا، شوہر بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بیچاری کچھ نہیں کہتی، اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے ساتھ بحث کروں، کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو گالیاں دوں، کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو ماروں۔
وہ بڑا اچھا ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد جب بھی گھر آئے تو کوئی تحفہ لے آئے, کوئی چیز لے آئے, تو بڑے اچھے زندگی کے لمحات ہو گئے. تو وہ خاتون چلی گئی پیر صاحب کے پاس, حضرت آپ نے بڑا اچھا تعویذ دیا, بڑا فائدہ ہوا ہے, اور ایسا فائدہ ہوا ہے کہ اب تو شوہر جو ہے وہ میرے لیے تحفے بھی لے کے آتا ہے. تو پہلے لڑائی ہوتی تھی, وہ تو ایک ہفتے میں سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. تو پیر صاحب نے کہا کہ وہ تعویذ کہاں ہے, لائی ہو ساتھ؟ جی لائی ہوں, ساتھ ہی ہے میرے. کھول کر دکھایا, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا. تو فرمایا کہ تعویذ کا کمال نہیں ہے, تمہاری زبان کا کمال ہے. اب زبان تمہاری خاموش ہو گئی تو اس کی زبان بھی خاموش ہو گئی. کم از کم ایک طرف ہم خاموشی اختیار کر لیں. آپ ایک چیز اس کو آزما کر دیکھ لیں, آپ بازار میں ہوں, آپ سے کوئی غلطی ہو جائے یا اگلے سے غلطی ہو جائے, آپ نے اس کو معاف نہیں کیا, آپ نے اس کو 2-4 سنا دی ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ بھی آپ کو سنا دے گا. آپ اس کو معاف کر دیں, وہ بھی آپ کو معاف کر کے چلا جائے گا. بات ختم ہو جائے گی. بات تب شروع ہوتی ہے کہ جب زبان ہم استعمال کرتے ہیں. زبان کی حفاظت کر لیں, بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں, ہم دیکھیں نا, اگر ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ ہم اپنے علاج کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں. کبھی ہسپتال میں جاتے ہیں تو اپنا علاج کرواتے ہیں, کبھی کسی پیر صاحب کے پاس دعا کرواتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے, کبھی ہم کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے. ہم در بدر پھر رہے ہیں. اگر ہم صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں, مدینے والے دارالشفا میں چلے جائیں تو وہاں سے ہر بیماری کی شفا مل جاتی ہے, ہر غم کا علاج وہاں موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہم عمل کر لیں تو ہمارے سارے دکھ ہی ختم ہو جائیں گے. ہمیں وہ تعلیم دیتے ہیں کہ گھر میں کیسے داخل ہونا ہے, گھر سے جانا ہے تو کیسے جانا ہے, کام پر جانا ہے تو کیسے کام کرنا ہے, کسی سے ملاقات کرنی ہے تو کیسے ملاقات کرنی ہے, کسی سے گفتگو کرنی ہے تو کیسی گفتگو کرنی ہے. ہر چیز کا ادب طریقہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھا دیا ہے. اب صرف ہمارا کام ہے ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.